السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ڈیمپڈ آسیلیشن کے بارے میں۔ ڈیمپڈ آسیلیشن جو سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو وائبریٹ کرواتے ہیں تو وائبریشن جو سی ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہیں، اور وہ کم کیوں ہوتی ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈسکرائب دیٹ ڈیمپنگ پروگریسولی ریڈیوسز دا ایمپلیٹیوڈ آف آسیلیشن، یعنی جو ڈیمپنگ ہے وہ آہستہ آہستہ جو وائبریشنز ہے یا جو ایمپلیٹیوڈ ہے اس کو کم کرتی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ دا آسیلیشنز آف اے سسٹم ان دا پریزنس آف سم ریزسٹو فورس، کسی بھی ریزسٹو فورس کی موجودگی میں کوئی بھی سسٹم ہے اس کی جو آسیلیشنز ہیں یا جو اس کی وائبریشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں، ریڈیوس ہو جاتی ہیں، سیٹ ٹو بی ڈیمپڈ آسیلیشن، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ The vibratory motion of ideal systems in the absence of any friction or resistance continues indefinitely motion under the action of a restoring force۔ اب وہ ریسٹورنگ فورس جو سی ہے ایک ایسی فورس ہے جس کا میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کی وجہ سے جو سینٹر سے وہ اے یا بی پوائنٹ کی طرف موو کرتی ہے تو وہ ہائٹ جو لیتی ہے یا ایمپلیٹیوڈ جو بنتا ہے یا وائبریشن جو ہوتی ہے وہ اصل میں کیا وجہ ہوتی ہے، وہ ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو آئیڈیل سسٹمز ہوتے ہیں جس میں فرکشن یا ریزسٹنس نہ ہو، تو آئیڈیل سسٹم جو سے ہوتے ہیں اس میں کسی بھی فرکشن یا ریزسٹنس کی ایبسنس میں جو موشن ہے وہ مسلسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پریکٹیکلی طور پہ ان آل سسٹم، مکمل سسٹم جو سے ہیں، دی فورس آف فرکشن ریٹارڈ دی موشن، وہ جو فرکشن ہے، فورس آف فرکشن ہے وہ موشن کو ریٹارڈ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب پریکٹیکلی طور پہ اگر ہم دیکھیں اس دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ مسلسل جو سی حرکت ہوتی رہے کسی چیز میں یا وائبریشن ہو، کیونکہ فورس آف فرکشن یہاں پہ ایکٹ کرتی ہے اور وہ ریٹارڈ کرتی ہے موشن کو، وہ ختم کرتی ہے موشن کو۔ سو دا سسٹم ڈو ناٹ آسیلیٹ انڈیفینیٹلی، تو جو سسٹم ہے وہ انڈیفینیٹلی طور پہ یعنی مکمل طور پہ وہ وائبریشنز ہر وقت نہیں کرتا رہتا۔ دی فرکشن ریڈیوسز دا میکینیکل انرجی آف دا سسٹم، میکینیکل انرجی میں کائنیٹک انرجی، پوٹینشیل انرجی آ جاتی ہے، یعنی موشن آ جاتی ہے، تو وہ موشن جو سی ہے یا میکینیکل انرجی جو سی ہے اس کو ریڈیوس کرتا جاتا ہے۔ کون ریڈیوس کرتا ہے؟ فرکشن۔ ایز ٹائم پاسز، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا یہ میکینیکل انرجی جو سی ہے یہ کم ہوتی جائے گی، ریڈیوس ہوتی جائے گی اس طرح سے۔ اینڈ دا موشن از سیٹ ٹو بی ڈیمپڈ، اور موشن جو سی ہے وہ ڈیمپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دس ڈیمپنگ پروگریسولی ریڈیوسز دا ایمپلیٹیوڈ آف دا وائبریشن، یہ جو سی موشن ڈیمپنگ ہو رہی ہے یا جو یہ ریڈیوسنگ ہوتی ہے جو پروگریسولی آہستہ آہستہ کیا ریڈیوس کرتی ہے؟ ایمپلیٹیوڈ آف دی وائبریشن۔ کسی بھی موشن کے ایمپلیٹیوڈ جو سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے اس کو یہ ریڈیوس کرتی جاتی ہے۔ ایز شون ان دا ڈائیگرام، یہ ڈائیگرام اسی میں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں یہاں سے یہ اس کی ایمپلیٹیوڈ کتنا زیادہ ہے لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں یہ ریڈیوس ہوتا ہوتا ختم ہو جائے۔ اس طرح سے ڈیکریزنگ ایمپلیٹیوڈ یعنی ایمپلیٹیوڈ جو ہے سینٹر سے یہ ہائٹ جو ہوتی ہے اس کو ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں، پہلے زیادہ تھا پھر کم ہوتا ہوتا ختم ہو جاتا ہے جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے ڈاٹس لگائے ہوئے ہیں یہ انویلپ آف دا ڈیمپنگ ہے، یعنی کہ اس کی موجودگی میں آہستہ آہستہ جو سی ہیں وہ جو سی ویو جو سا آپ کا ایمپلیٹیوڈ ہے کم ہوتا جاتا ہے، ڈیمپنگ جو سی ہے پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے فرکشن وہ فورس آف فرکشن یا فرکشن وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ریزسٹنس ہوتی ہے، ریزسٹنس کی وجہ سے وائبریشن جو سی ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، جیسے جیسے وہ کم ہوتی جاتی ہیں وہ ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین اگزامپل جو روزمرہ زندگی کی ہماری ہے وہ ہے شاک ایبزاربر۔ یہ میں نے اس کی تصویر لائی ہے، پکچر لائی ہوئی ہے، پہلے میں سمجھاتا ہوں پھر میں آپ کو ٹاپک سمجھاتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ اوپر والا حصہ جو سا اس کا وہ اٹیچ ہوا کار فرملی، اوپر کار کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑا ہوتا ہے، نیچے یہاں پہ پسٹن لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ آئل ہوتا ہے یا لیکوڈ ہوتا ہے، اور یہ پسٹن اور آئل جو سے یہ آپس میں عمل کرتے ہیں، یہ موو کر سکتا ہے پسٹن،
اور نیچے والا جو سا حصہ ہے یہ ایکسل کے ساتھ اچھے طریقے سے لگا ہوتا ہے، کار کے ایکسل کے ساتھ۔ جب کار جو سی وہ جھٹکا لیتی ہے تو یہ پسٹن جو سا یہ موو کرتا ہے اس طرح سے، اور جو سی میکینیکل انرجی یہاں پہ آئے گی یعنی موشن ہوگی، اس کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کر دے گا۔ جب یہ ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی تو اوپر ہمیں جھٹکا نہیں لگے گا، یعنی احساس نہیں ہوگا کہ اوپر کار جو سی جھٹکے سے گزری ہے۔ Shock absorber in automobiles is one practical example application of damped oscillation یا motion۔ یہ اس کی practical example ہے۔ It is consist of a piston moving through a liquid such as oil۔ تو یہ آئل وغیرہ جو سا ہوگا اس سے موو کرے گی۔ تو آئل میں جو سا یہ موو کرتی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آئل اور پسٹن جو سے دونوں مل کے اس سے کام کرتے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے جی، the upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car۔ یہ اوپر سے اچھے طریقے سے جڑا ہوتا ہے۔ when the car travels over a bump، جب اوپر سے گزرتی ہے on the road، the car may vibrate violently، تیزی سے وائبریٹ کرتی ہے۔ the shock absorbers damp these vibrations، اس کو ڈیمپ کر دیتے ہیں، اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں and convert their energy into heat energy of the oil۔ تو یہاں پہ جب یہ آئے گا جھٹکا تو یہ جو سب پسٹن اور آئل ہے، یہ پسٹن آئل کے اندر ہیٹ انرجی کے طور پہ جو سی میکینیکل انرجی ہوگا اس کو کنورٹ کر دے گا اور اس میں چلے جائے گی۔ تو اس طرح سے ہمیں اوپر کی طرف جھٹکا یا جو سا شاک ہے وہ نہیں لگے گا۔ تو اس طرح سے یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے شاک ابزاربر، جو کہ آہستہ آہستہ جو سی موشن کو ریڈیوس کرتی جاتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں جو سا ہے ڈیمپڈ اوسیلیشن جو سا اس کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمپنگ اوسیلیشنز کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ کنورٹ ہوتی ہیں، کیسے آئیڈیل سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو فورس آف فرکشن ہے جو اس کو ختم کرتی جاتی ہے، ریٹارڈ کرتی ہے موشن کو۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ کس طریقے سے ریڈیوس ہوتا ہے ایمپلیٹیوڈ آہستہ آہستہ، پھر اس کی میں نے ایگزامپل دی۔ تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ڈیمپڈ اوسیلیشن کو جو سا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہو سکے تو سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو اگر کوئی نیا یوزر اس کو دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح سے آگے شیئر بھی کریں تاکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو، اور اسی طرح سے پوری ویڈیو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔